سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا جود و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علیہ صلاۃً۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ نبی پاک کے قریب ہم قیامت کے دن نہ ہوں؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ نبی پاک کا قرب ہمیں ملے، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسانی کے ساتھ دیدار ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے۔ تو بڑا ہی پیارا وظیفہ، ایک آسان وظیفہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نبی پاک کی ذات پر جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن اتنا ہی نبی پاک کے قریب ہو جائیں گے۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خوب درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ شروع میں درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ مہینہ جسے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ماہ ربیع الآخر کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ایف جی این چینل اس مبارک مہینے کی مناسبت سے 1 ربیع الآخر سے الحمدللہ روزانہ ہی یہ مبارک سلسلہ، یہ پروگرام جس کا نام ہے محفل غوث اعظم، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اور آج الحمدللہ اس مبارک مہینے کی بڑی یعنی 10ویں شب ہے، 10 ربیع الآخر ہے، بلکہ بعض ممالک میں الحمدللہ آج بڑی 11ویں شریف بھی ہے۔ بغداد معلیٰ میں جہاں میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پاک ہے، وہاں پر آج بڑی 11ویں شریف بھی ہے، وہاں 11ویں شب لگ چکی ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان نصیب فرمائے۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں انشاءاللہ کل بڑی 11ویں شریف ہوگی، تو کل ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے دن خوب نظر و نیاز بھی کریں گے، غوث پاک کے یاد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی محفلیں بھی منعقد کریں گے، اور جہاں جہاں پر محفلیں ہوتی ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت بھی محافل غوث اعظم کا انعقاد ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے اور فیضان غوث اعظم سے بھرپور حصہ حاصل کریں گے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ نعت خواں ہوتے ہیں جو بڑے پیارے کلام اور منقبت غوث اعظم آپ کو سناتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 2 بڑے ہی پیارے ممبئی کے نعت خواں، میری دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں معراج بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور میری دل کی جانب ماشاءاللہ ہمارے تنویر بھائی تشریف لائے ہیں۔ دونوں سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کی منقبت بھی سنیں گے۔ اچھا، آپ کو شروع میں بتاتا چلوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی فرمائشی کلام آپ اس پروگرام میں شامل کیا جائے، ظاہر ہے آپ کو کوئی کلام دوسرا پسند ہوگا، ہمارے تنویر بھائی کو یہ اور کلام سنائیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو پسندیدہ ہے، کیونکہ ہر ایک کا کوئی فیوریٹ کلام ہوتا ہے، ایسا تو سارے کلام ماشاءاللہ مدینہ ہے جو نبی پاک کی شان میں ہو، غوث پاک کی شان مرقبت ہے، وہ ساری ہی مدینہ ساری اچھی ہیں، لیکن کسی کو کوئی کلام زیادہ پسند ہوتا ہے، فیوریٹ ہوتا ہے کہ یہ کلام مجھے پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ کلام سنا دیں۔ تو اگر آپ اپنا پسندیدہ کلام سننا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم یوٹیوب پر بھی لائیو جا رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہاں پر آپ اپنا فرمائشی کلام لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ آپ کے کلام کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے خالق و مالک رب اولا اے خالق و مالک رب اولا سبحان اللہ 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 ہم منگتے ہیں تو موتی ہے ہم بندے ہیں تو مولا ہے ہم منگتے ہیں تو موتی ہے ہم بندے ہیں تو مولا ہے ہم بندے ہیں تو مولا ہے محتاج تیرا ہر شاہ و گدا محتاج تیرا ہر شاہ و گدا سبحان اللہ 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 ہم جرم کرے تو عفو کرے ہم قہر کرے تو مہر کرے ہم جرم کرے تو عفو کرے ہم قہر کرے تو مہر کرے ہم قہر کرے تو مہر کرے گھیرے ہے جہاں کو فضل تیرا گھیرے ہے جہاں کو فضل تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو والی ہے ہر بے کس کا تو حامی ہے ہر بے بس کا تو والی ہے ہر بے کس کا تو حامی ہے ہر بے بس کا تو حامی ہے ہر بے بس کا ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم عیبی ہیں ہم عیبی ہیں ستار ہے تو ہم مجرم ہیں غفار ہے تو ہم عیبی ہیں ستار ہے تو ہم
مجرم ہیں غفار ہے تو ہم مجرم ہیں غفار ہے تو بدکاروں پر بھی ایسی عطا بدکاروں پر بھی ایسی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سالک مجرم ہے آیا اور خالی جھولی ہے لایا یہ سالک مجرم ہے آیا اور خالی جھولی ہے لایا اور خالی جھولی ہے لایا دے صدقہ رحمت عالم کا دے صدقہ رحمت عالم کا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے رب کی. یقیناً عظیم ہے، بلند ہے، اور سب سے بڑی ذات، سب سے عظیم ذات وہ رب کائنات کی ہے. اس سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں. سب سے عظیم، سب سے بڑے مرتبے والا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے گمان سے بھی وراء الورا ہے. ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حقیقی ہمیں عشق عطا فرمائے، حقیقی خوف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ رب کا ذکر کرتے رہیں گے، ایمان کو تازگی ملے گی، ایمان انشاءاللہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. حمد باری تعالیٰ کے بعد انشاءاللہ اب ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور اگر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، اگر آپ اپنی کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ اپنے فرمائش کو ہمیں بھیج سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹ کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وقت مناسب پر آپ کے فرمائش کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے ایک نعت شریف سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روضے کا دیدار، کرنے روضے کا دیدار، کرنے روضے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا۔ شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار، نورانی دربار، میں تو کب سے ہوں تیار، میں تو کب سے ہوں تیار، میں تو کب سے ہوں تیار، میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا۔ ہاں مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال، عام نبی کے لال، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال، عام نبی کے لال، ان کو تو معلوم ہے واللہ میرے دل کا حال، میرے دل کا حال، کہتے ہیں یہ دل کے تار، کہتے ہیں یہ دل کے تار، کہتے ہیں یہ دل کے تار، میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا۔ دیکھا نہیں ان کا در اقدس کیا ہوگا انجام، کیا ہوگا انجام، میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام، دیتی ہے پیغام، مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا۔ غوث و خواجہ لال قلندر میرے سچے تیر، میرے
میرے سچے پیر، غوث و خواجہ لال قلندر میرے سچے پیر، میرے سچے پیر، ان کی نسبت کا سرمایہ ہے میری جاگیر، ہے میری جاگیر، وہ کر دیں گے بیڑا پار، وہ کر دیں گے بیڑا پار، وہ کر دیں گے بیڑا پار، میں مدینے جاؤں گا جب بلوائیں گے سرکار، میں مدینے جاؤں گا جب بلوائیں گے سرکار، جب بلوائیں گے سرکار، میں مدینے جاؤں گا۔ جوش مسرت میں آ کر کلیاں کھلے گی دل کی، کلیاں کھلے گی دل کی، ان کا کرم جب ہوگا علیم تو راہوں سے مشکل کی، تو راہوں سے مشکل کی، گر جائے گی ہر دیوار، گر جائے گی ہر دیوار، میں مدینے جاؤں گا جب بلوائیں گے سرکار، میں مدینے جاؤں گا جب بلوائیں گے سرکار، میں مدینے جاؤں گا جب بلوائیں گے سرکار، جب بلوائیں گے سرکار، میں مدینے جاؤں گا جب بلوائیں گے سرکار، میں مدینے جاؤں گا۔ انشاءاللہ یقین ہے، اور ہمیں الحمدللہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بلائیں گے۔ ایک یہ امید ہے، ایک تمنا ہے، جبھی تو ہم کہتے ہیں نا ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ یہ امید، یہ تڑپ اگر دل کے اندر رہے گی، برقرار رہے گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی آقا کے دربار پر جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے۔ امید اگر دیکھیں سچی ہو نا، طلب سچی ہو، تو ناظرین ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی ایک تعداد ہوگی جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ بندہ مدینے کیسے پہنچ گیا نا، کیونکہ مدینے جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہزاروں روپے چاہیے بھائی، اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی یوں دیکھا جائے تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے نبی پاک اگر چاہیں تو کرم فرما دیں، لیکن ظاہری طور پر دیکھا جائے ظاہر سی بات ہے پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، پھر وہاں جانے کے لیے اچھی خاصی رقم بندے کے پاس ہو تب بندہ مدینے جا پاتا ہے، ظاہری اسباب کو نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ وہاں پر ایسے ایسے لوگ بھی پہنچے کہ بظاہر لگتا نہیں کہ یار یہ بندہ کیسے پہنچ گیا ہے نا، اس کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، یا اپنا مکان بھی ہے تو بیچارے کے پاس چھوٹا سا مکان ہے، ٹوٹا پھوٹا مکان میں رہتا ہے، اس کے پاس اپنی کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن سچی تڑپ ہے، نبی پاک سچی محبت عقیدت ہے، الحمدللہ اسباب بنے، کرم ہوا، کسی نے ترکیب بنا دی، یا کیسے پہنچ گیا اس نبی پاک کو، اس کا رونا، اس کا تڑپنا کام آ گیا، اور الحمدللہ پھر لوگوں نے دیکھا، الحمدللہ یہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بندہ مدینے پہنچ گیا الحمدللہ۔ تو یہ اگر تڑپ ہمارے بھی دل میں سچی ہو، ایک تمنا ہو، ایک اخلاص کے ساتھ بار بار اپنی دعاؤں کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ آپ مدینہ پاک کو مانگا کریں، مدینہ پاک کی حاضری کو مانگا کریں، اے اللہ مجھے مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج نہیں تو کل سے ہی ہم بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی ہم سب کو بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ ناظرین اگر آپ اپنی فرمائشی کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین سے، ہمارے نعت خواں سے، تو آپ کے کلام کو بھی انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور چونکہ یہ پروگرام کا مقصد جو ہے خاص طور پر وہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ منقبت اور آپ کی سیرت بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے لیے بیان کریں، تاکہ کلام سننے کے ساتھ ساتھ، نعتیں سننے کے ساتھ ساتھ غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر بیان ہوتی رہے۔ تو انشاءاللہ ایک منقبت سنتے ہیں، پھر غوث پاک کی سیرت بھی انشاءاللہ سنیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، بولو غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، 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 تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبایا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، بولو غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، جس طرح مردے جلائے جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، مردہ دل کو جلایا غوث اعظم دستگیر، 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 آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو، آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر، 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 ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہو کرم یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اللہ پاک کی عطا سے دستگیر ہیں. دستگیر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، ہاتھ پکڑنے والا. اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے دستگیر ہیں. سبحان اللہ. آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں انشاءاللہ، مزید پھر ہم کلاموں کو سنیں گے. بڑی پیاری حکایت ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دستگیری فرماتے ہیں اپنے مریدین کی، اپنے متعلقین کی، اپنے چاہنے والوں کی، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. حضرت بشر قرضی رحمۃ اللہ تعالی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا. ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا. رات کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو کافی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ مل سکے. قافلہ بھی کوچ کر گیا. اونٹ ہانکنے والا جو تھا وہ میرے ساتھ رک گیا. صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ وہ مصیبت جاتی رہے گی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی. اب یہ بات چل رہی تھی نا غوث پاک کی، یہ جو شعر پڑھا جا رہا تھا، غوث پاک جو ہیں وہ دستگیر ہیں، اپنے غلاموں کی سننے والے ہیں، اللہ کی عطا سے دستگیری فرماتے، مدد فرماتے ہیں. اب سنیے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اب جب میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں. یکایک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے. میں اپنے شتربان کو لے کر، جو اونٹوں کو چلانے والا تھا، اس کو لے کر جو ہی وہاں پہنچا کہ وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ 4 گم شدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے. پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید آپ کو سناتا ہوں غوث پاک کی دستگیری. اللہ پاک نے کیسی طاقت، کیسا پاور آپ کو عطا فرمایا. سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز رحمۃ اللہ تعالی کو جب گم شدہ اونٹوں والا یہ واقعہ بتایا گیا ایک بزرگ کو، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں نے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی. یہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی. جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی. جو میرے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی. جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حاجت پوری ہوگی. سبحان اللہ. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں. اللہ رب العزت نے کیسا پیر عطا فرمایا، کیسے کمال والا، اتنے اختیارات والا، اتنی طاقت و قوت والا. سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے میرے غوث پاک کو کیسا عظیم بنایا. یا یہ جو حکایت بیان کی جا رہی ہے، اس کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے، یہ خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب مدد کرنے پر قادر ہے تو ہم کسی اور سے کیوں مدد لیں، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ ہم کسی اور سے مدد کیوں طلب کریں جب اللہ تبارک و تعالی ہی مدد کرنے پر قادر ہے، تو کسی اور سے مدد کیوں مانگے. سب سے پہلے تو لا حول شریف پڑھ کر یہ آپ بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے. جی ہاں، آپ مزید میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وسوسے کی کاٹ کرتا ہوں، اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے. حالانکہ اللہ پاک نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع فرمایا ہی نہیں. قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کرنے کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی. چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. ترجمہ کنز ایمان،
اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خود مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، مزید آگے سنیے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے جو آپ کے ساتھی تھے ان سے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ الصف کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، جی ہاں، اور کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ پارہ 28 سورہ تحریم کی 4تھی آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو مددگار ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ مدد کرنے والا ہے تو کسی اور سے مدد کیوں مانگے، یہاں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، بے شک اللہ مددگار ہے اور جبریل مددگار ہے اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے بھی جو ہے یہ مومنین کے مددگار ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کریم سے بالکل صاف صاف یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد کرنے والا ہے ہی، اللہ کے نیک بندے فرشتے بھی، بلکہ جو نیک مومنین ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اب شاید یہاں پر کسی کے دل میں وسوسہ ہے کہ زندوں سے مدد مانگنا تو ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن جو وفات کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے، جیسے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہے، سیدنا خواجہ غریب نواز ہے، یا انبیاء کرام علیہم السلام نبی پاک سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ ہی انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، نبی پاک سے مدد مانگتے ہیں۔ جو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، زندوں سے مدد مانگنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہم بھی اپنے گھروں میں بعض اوقات بیوی سے کچھ چیزیں مانگتے ہیں، ہے نا، بچوں سے کچھ چیزیں مانگ لیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم زندگی کے اندر مانگ لیتے ہیں زندوں سے، لیکن کوئی یہ کہے کہ بھئی مردوں سے، یعنی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سے نہیں مانگنا چاہیے۔ چلیے آپ کے اس خیال کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی روشنی میں اس کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب شہید جو ہیں، یہاں پر شہیدوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے، اپنی جان کی قربانی رب کی بارگاہ میں دے دی، جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے، اللہ فرما رہا ہے بل احیاء، جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں وہ زندہ ہیں۔ جب شہیدوں کی زندگی کا حال یہ ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ شہیدوں سے بھی مرتبہ اور شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کی حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یہ لیجئے بھائی، انبیاء کرام زندہ ہیں تو پتہ چلا زندہ ہیں تو ان سے مانگ بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمعات کے ہمعہ نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں، اور ہم مردوں
اور ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو اولیاء کرام سے مانگتے ہیں، ہم انبیاء کرام سے مدد طلب کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ ہم ان کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتے، بلکہ ہم الحمدللہ ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رسول ہے ان کو اللہ کا رسول سمجھ کر ان سے مانگتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کو، اپنے صالحین بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ قوت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، ہماری فریاد کا جواب بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ جب جب پکارتے ہیں ہماری مدد کو تشریف بھی لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین کے قدموں سے وابستگی نصیب فرمائے۔ آئیے مزید انشاءاللہ غوث پاک کی منقبت کی طرف بڑھتے ہیں، ایک تنویر بھائی سے بھی انشاءاللہ غوث پاک کی منقبت سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ کرم ہو، 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 ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، کرو دور رنج و علم غوث اعظم، کرو دور رنج و علم غوث اعظم، کرم چاہیے تیرے خدا کا، کرم چاہیے تیرے خدا کا، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، سلطان ولایت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، ہے باعث برکت غوث پاک، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جسے چاہے جو دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے جو دے، جسے چاہے نہ دے، تیرے ہاتھ میں ہے نعم غوث اعظم، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ
کرم ہو نگاہ کرم ہو نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم بنائے غریبا تیری ذات والا تیرا گھر ہے دار الامان غوث اعظم بخارا وہ اجمیر وہ ماہرہرا یہ سب ہے تیری ندیاں غوث اعظم یہ سب ہے تیری ندیاں کرے جو بسائی جہاں تاج والے کرے جو بسائی جہاں تاج والے وہ ہے آپ کا آستان غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم تیرے در پہ رکھا ہوا میرا سر ہو جب آئے پیام اجل غوث اعظم جب آئے پیام اجل غوث اعظم تمنا ہے دل میں کہ بغداد پہنچوں تمنا ہے دل میں کہ بغداد پہنچوں وہیں مجھ کو آئے اجل غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک ہے باعث برکت غوث پاک نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم نہیں میرے اچھے عمل غوث اعظم نہیں میرے اچھے عمل غوث اعظم مگر تم سے رکھتا ہوں بل غوث اعظم کھلا دے کلی دل کھلا دے کلی دل کی میں تیرے صدقے پریشان ہوں آج کل غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پریشان ہوں آج کل غوث اعظم پریشان ہوں آج کل غوث اعظم مجھے شکل اپنی دکھانا خدا را مجھے شکل اپنی دکھانا خدا را جب آئے پیام اجل غوث اعظم میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم کلے جا شیاطی کا تھرا اٹھے گا پکارو سبھی مل کے یا غوث اعظم کچھ ایسی پلا دو کچھ ایسی پلا دو کچھ ایسی پلا دو شراب محبت نہ اترے کبھی بھی نشہ غوث اعظم کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی تیرا ہماری بھی قسمت جگہ غوث اعظم ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا ہے
تار کو سلب ایمان کا دڑکا بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم نگاہ کرم ہو 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 سلطان ولایت غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک شہباز خطابت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک ہے باعث برکت غوث پاک نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کاش کہ ہماری یہ التجائیں غوث پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اور ایک کاش کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ 11ویں والے پیر آج بغداد معلیٰ میں 11ویں کی بڑی رات ہے۔ کاش کہ اپنی اس بڑی 11ویں شریف کے صدقے میں غوث پاک آج ہم پر نگاہ کرم فرما دیں۔ کچھ ناظرین کی فرمائشیں بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس جمع ہوئی ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے اس وقت جو ہمیں فرمائش کر رہے ہیں، کچھ فرمائشیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے شامل کرنے کی۔ ہارون میمن ماشاء اللہ تعالیٰ، کیا بات ہے۔ مونو مجاور کعبے کے بدر الدجا، ماشاء اللہ سلام پڑھوانا چاہ رہے ہیں آپ تو۔ اچھا آگے اس کے علاوہ ایک اور صاحب کہتے ہیں میرے غوث کا وسیلہ میرے کام آ گیا ہے، کوئی کلام ہے؟ چلیں اگر یاد ہوگا تو انشاءاللہ اس کو پڑھ دیں گے۔ اچھا اسی کے محمد اجالے کہتے ہیں السلام علیکم السلام، تنویر بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجئے، میرا ولیوں کے امام، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ام حسن رضا اتاری، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں کچھ سنا دیں انشاءاللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ، دو شعر اس کے ہو جائیں، پھر میرا ولیوں کے امام بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں بلا مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، یا کوئی دوسرا مدینہ ہے، یا کوئی دوسرا مدینہ ہے، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام،
میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام۔ ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، کرو دور جو علام غوث اعظم، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں تم جو بناؤ بات بنے گی میرا، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، تم جو بناؤ، تم جو بناؤ، تم جو بناؤ، تم جو بناؤ، تم جو بناؤ میرا، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، 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 منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو، کاسا سب کا پنجتنی خیر تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، لجپال کرم اب کر دو، 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 منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو، کاسا سب کا پنجتنی خیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ استغاثے، یہ التجائیں، یہ تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کاش کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسی نگاہ ہو جائے، ایسا یعنی کرم ہو جائے
کہ ہماری بگڑی بن جائے نا، چونکہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں ان نسبتوں پر ناز ہے۔ یقیناً ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم نیکیاں اپنی نیکیوں پر ناز نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ جو وسیلے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملے ہوئے ہیں، انہی کے وسیلے پر بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے ہمیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی وسیلے کام آئیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہم داخل جنت ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کے قدموں سے مرتے دم تک وابستہ رکھے، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی یہ وسیلہ کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بگڑی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ناظرین، یہ بتاتا چلوں الحمدللہ کل بڑی 11ویں شریف ہیں ہمارے ہند میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ FGN چینل پر آپ کل کا جو پروگرام ہوگا بڑی 11ویں شریف کا، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ FGN پر آپ کو نشر کیا جائے گا۔ خود بھی شرکت کرنی ہے، ہو سکے تو ابھی سے اپنے دوستوں کو، احباب کو اطلاع کرنا شروع کر دیجئے کہ انشاءاللہ بڑی 11ویں شریف کی رات گزارنی ہے، اور صرف FGN چینل کے ساتھ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سا بھر دو میں فقیر